معتزلہ کے نزدیک چونکہ یہ ہے کہ قبیح کی اسناد اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی ہے، تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر کر دی، تو یہ ان کے نزدیک قبیح ہے، اس لحاظ سے کہ جیسے قبول حق سے خود رکنا ویسے دوسرے کو روکنا، تو گویا کہ ان کو قبول حق سے روک دیا، لہذا قبیح ہوا، اس لیے وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اس کا اصلی معنی یہ مراد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلی تعویل تو وہ ہے کہ اعراض عن الحق ان کی صفت تھی، اور یہ صفت ان کے اندر راسخ ہو گئی، تو جب کوئی صفت کسی کے اندر راسخ ہو جاتی ہے تو گویا کہتے ہیں فلان مجبور علی کذا، گویا کہ وہ اسی پر پیدا ہوا ہے۔ اب یہ صفت ان پر راسخ ہو، ان کے اندر راسخ ہو گئی، تو گویا کہ اللہ ہی نے یہ صفت پیدا کر دی ہے، اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم کہا گیا۔ دوسری یہ کہ ان کے قلوب کے حال کی تمثیل ایسے بہائم کے قلوب سے یا ایسے قلوب سے جن کے بارے میں فرض کر لیا گیا کہ اللہ نے ان کے مہر کر دی ہے، اور تمثیل میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بہ کا جملہ پورا ہی رکھ دیا جاتا ہے اور وہ مراد نہیں ہوتا ہے، تو ویسے ہی یہاں پر ہے۔ تیسری تعویل یہ کرتے ہیں کہ حقیقت میں مہر لگانا یہ شیطان کا یا کافر کا فعل ہے، لیکن جب اس سے صادر ہونا اللہ کے قدرت ہونے سے، اللہ کے اس کے قدرت دینے سے ہے، تو اللہ کی طرف اسناد کر دی، جیسے فعل کی اسناد مسبب کی طرف ہوتی ہے، تو تمامی افعال کی اسناد اللہ کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کی قدرت دینے سے کرتا ہے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ آیت بطور مذمت آئی ہے، کفار کی مذمت کے طور پر آئی، تو زیادہ مذمت تو یہ تھی کہ یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے دلوں پر مہر کر لی یا شیطان نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو اس میں مذمت زیادہ تھی بجائے اس کے ختم اللہ فرمایا گیا ہے۔ چوتھی تعویل یہ ہے کہ انا اعراقہم، عرق کی جمع ہے اعراق، عرق معنی جڑ، جب ان کی جڑیں کفر میں راسخ ہو گئیں واستحکمت، اور اس طرح سے مضبوط ہو گئیں کہ ان کے ایمان کے حاصل کرانے کی کوئی راہ باقی نہ رہی سوائے جبر کرنے اور زبردستی کے، ثم لم یقصرہم، پھر ان پر جبر نہیں کیا غرض تکلیف کو باقی رکھنے کے لیے، تو اسی ترک قصر کو ختم سے تعبیر کر دیا ہے، یعنی جب وہ کفر پر مصر ہو گئے تو ان کے ایمان لانے کی صرف یہی صورت تھی کہ زبردستی ان کو مومن کر دیا جائے، اللہ اس پہ قادر ہے کہ جبرن مومن کر دے، اور جبرن اس نے مومن نہیں کیا، کیونکہ مقصد تکلیف یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے قبول کریں ایمان کو یا کفر کو، تو اس مقصد تکلیف کو باقی رکھنے کے لیے اس نے جبر نہیں کیا، اور تو اسی ترک قصر کو ختم کہا گیا کہ یہی ایک راستہ تھا ان کے ایمان لانے کا کہ جبرن مومن کر جائے، وہ نہیں کیا تو گویا کی مہر کر دی۔ اب اس سے یہ بتانا ہے کہ ان کا معاملہ گمراہی میں انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ جب ان کے ایمان لانے کا یہی راستہ رہ گیا کہ جبرن ان کو مومن کر دیا جائے اور مومن نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے ایمان لانے کی کوئی راہ نہیں رہی، اس کو کہا ہے، تو اسی ترک ختم کو، اسی ترک قصر کو ختم سے تعبیر کیا ہے، فإنہ، اس لیے کہ یہ ان کے ایمان کی راہ بند کرنا ہے، اور اس میں اس بار کا پتہ دینا ہے اللہ ترامی امر میں، رما ارمی کا زمان پھینکنا، ترامی ایک دوسرے کو پھینکنا جب ہوگا تو دور ہوگا، تو اب اس کا لازم معنی ہو تباعد، تو اس میں پتہ دینا ہے اس کو کہ ان کا معاملہ گمراہی میں دور پہنچا ہوا ہے، اور ضلالت اور بغی میں، زیادتی میں ان کا انہماک انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تو اب اس طرح سے یہ معلوم ہے کہ ترک قصر جب ہوا تو اس کا مطلب انتہائی حد کو پہنچ چکا، وہ گمراہی کی انتہائی حد کو پہنچ چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ایمان لانے کی اس کے سوا کوئی راہ نہیں، تو یہ تو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کے لیے انذار عدم انذار برابر، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہیں سے معلوم ہے کہ ان کا معاملہ انتہا کو پہنچ چکا ہے اور ایمان لانے کی کوئی امید نہیں، تو اتنے وسائط کے ساتھ اس کو بتانے کی اجازت نہیں، جبکہ صراحت کے ساتھ اس کا ذکر آ چکا ہے۔
پانچویں تعویل یہ کہ یہ حکایت کے طور پر ہو، یعنی کفار اس طرح کی باتیں کہتے تھے، اسی کو بغیر لفظ ہی بیان کیا گیا ہے۔ یہ حکایت ہو اس کی جو کفار کہتے تھے، مثلا ہمارا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارا دل اس سے غلاف میں ہے جس کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، وفی اذاننا وقر، ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے آپ کے درمیان حجاب ہے۔ تو اسی کو کہا گیا کہ ان کے طور پر یا ان کے قول کے مطابق تو ان کے دلوں پر کانوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو یہ انہی کے قول کی حکایت ہے۔ دوسرے الفاظ میں تحکمن واستئذان بھی، یہ حکایت ہے ان کے ساتھ تحکم اور ان کی ساتھ استہزاء کے طور پر۔ جیسے کفار یہ کہتے تھے اہل کتاب کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ نبی آخر الزمان آ جائیں جن کی بشارت توریت میں دی گئی ہے، تو اس کو بطور حکایت فرمایا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، تو وہ بھی اس تحکم کے طور پر ہے کہ دعوت یہ کرتے تو جب بینہ آ چکا تو بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اسی طریقہ سے یہ بھی ان کے قول کی حکایت کے طور پر ہو۔ چھٹی تعویل یہ کہ یہ آخرت میں ہوگا، تو آخرت میں جب ہوگا تو ماضی سے تعبیر کیوں ہے ختم ہے، تو اس کو کہا یہ بتانے کے لیے کہ اس کا وقوع قطعی یقین ہے، اور آخرت میں تو بطور سزا ہوگا، جب بطور سزا یہ ہوگا تو اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو چھٹی تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ آخرت میں ہوگا اور اس سے ماضی کے ذریعے خبر دی گئی، اس کے تحقق اور اس کے وقوع کے یقینی ہونے کی وجہ سے اس پر شاہد ہے باری تعالیٰ کے ارشاد وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم انہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے ان کے چہروں کو پر اس حالت میں کہ وہ اندھے، گونگے، بہرے ہوں گے۔ ساتویں تعویل یہ کہ ختم سے مراد وسم قلوبہم بسمۃ تعرفھا الملائکہ، ان کے دلوں پر ایسا نشان لگا دینا جس کو ملائکہ پہچانے تو ان سے بغض رکھیں اور ان سے نفرت کریں۔ تو حقیقی معنی مہر کرنا مراد نہیں بلکہ نشان زد کرنا، تاکہ ملائکہ دیکھ کر کے پہچان لیں اور ان سے دوری رکھیں۔ وعلی حاضر منہاج، یہ 7 تعویلیں کی ہیں، اور اسی انداز پر ہمارا اور ان کا کلام ہے، ان سب میں جس کی جو اللہ کی طرف مضاف ہے، جس کی اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، تب مہر کرنا یا گمراہ کرنا، یہ ان دونوں کو مس، تو وہ اس طرح کی تعویل وہاں نکالتے ہیں۔ اور ہمارا نزدیک یہ ہے کہ جو بھی امر ممکن ہے وہ اللہ کی قدرت ہی سے واقع ہے، تو وہ خالق اس کا وہی ہے، اگرچہ کاسب بندہ ہوتا ہے، لیکن خلق کے لحاظ سے اسناد اس کی طرف حقیقتاً ہوگی۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو اس میں علی قلوبہم جو ختمہ سے متعلق ہے یہ واضح ہے، علی ابصارہم یہ غشاوہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی واضح ہے کہ علی ابصارہم خبر مقدم ہے، غشاوہ مبتدا مؤخر ہے۔ علی سمعہم میں دونوں احتمال ہے، ایک تو یہ کہ ختمہ سے تعلق ہو کہ دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، اور یہ بھی کہ غشاوہ سے تعلق ہو یعنی ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو علی ابصارہم کا معطوف علیہ ہو اور غشاوہ سے اس کا تعلق ہو، تو ہے کدھر سے یہ متعلق، تو اس کو بیان کیا کہ یہ ختمہ سے متعلق ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، تو علی سمعہ جو ہے براہ راست ختمہ سے متعلق ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ یہاں قلب کا ذکر پہلے ہے، سمع کا بعد میں ہے، تو اس وجہ سے کہ یہاں ایمان لانے تصدیق کرنے کا ذکر ہے، تصدیق میں مقدم جو ہے وہ قلب ہے، اور وہاں نصیحت سننے اور دھیان دینے کا ذکر ہے، تو سننے کے معاملے میں سمع پہلے ہے، تو وہاں ختم علی سمعہ پہلا ہے، قلب ہی بعد، تو اس کو کہا ہے کہ علی سمعہم علی قلوبہم پر معطوف ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وختم علی سمعہ وقلبہ والقرآن یفسر بعضہ بعضا، تو اس کے لحاظ سے یہاں بھی اعلیٰ سمع کا تعلق ختم سے ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل کہ للوفاق وللوفاق الوقف، یعنی قرآن کا اتفاق ہے کہ اعلیٰ سمعہم پر وقف ہوگا، اعلیٰ قلوبہم پر نہیں، تو اگر کسی کے نزدیک اعلیٰ قلوبہم پر وقف ہوتا تو سمجھا جاتا کہ اعلیٰ سمعہم ما بعد سے متعلق ہے، جب اعلیٰ سمعہم پر عطف ہے وقف ہے تو معلوم ہو کہ ما قبلی سے متعلق ہے۔ تیسری وجہ عقلی کہ قلب کا ادراک ہر طرف سے ہوتا ہے،
آگے پیچھے دائیں بائیں کسی بھی طرف سے قلب کو ادراک کر لیتا ہے، ایسی کان بھی ہر طرف کی آواز جو آنے والی کسی طرف سے اس کا ادراک کر لیتا ہے۔ تو چونکہ ادراک قلب کا اور سمع کا تمام جوانب سے ہوتا ہے تو ان دونوں کے مناسب ختم ہوا، اور آنکھ کا ادراک صرف سامنے کی جہت میں ہوتا ہے تو اس کے مناسب رشاوا ہوا، سامنے کی جہت میں ہی اس کا ادراک ہوتا ہے، سامنے کی جہت میں پردہ ہوتی ہے، ادراک ختم ہو جائے گا۔ اور اس وجہ سے کہ یہ دونوں یعنی قلب اور سمع جب تمام جوانب سے ادراک کرنے میں مشترک ہے، جعل ما یمنعهما من خاص فعلهما الختمہ، ما یمنعهما جعل کا مفعول اول، ختمہ مفعول ثانی۔ تو جب یہ تمام طرف سے ادراک یہ مشترک ہیں تو ان کو ان کے خاص عمل سے روکنے والا ختم کو بنایا جو تمام جہات سے ادراک کو روک دیتا ہے۔ اور آنکھوں کا ادراک چونکہ مقابلہ کی سمت سے خاص ہے تو آنکھوں کے لیے معنی آنکھوں کے لیے ان کے فعل سے معنی صرف اس پردہ کو کیا جو اسی جہت سے خاص ہوتا ہے۔ یہاں تک ہو گیا، یہ تین وجہیں بیان کی۔ اب اس کے بعد علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی ختمہ سے دونوں متعلق ہے تو علی دو بار کیوں آیا؟ اگر ختمہ علی قلوبہم و سمعہم ہوتا، دوسری بار علی نہ ہوتا تو بھی اصل معنی ادا ہو جاتا، مگر دوبارہ علی آیا۔ اس کو بیان کیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ قلب پر بھی ختم ہے اور سمع پر بھی ختم ہے، اور اگر عطف کے ساتھ ہوتا بغیر علی کے تو یہ سمجھا جاتا کہ قلب و سمع ملا کر کے ایک ختم ہے، اور جب دو علی کے ساتھ آئے تو معلوم ہے کہ دونوں پر مستقلاً ختم ہے۔ جیسے مررت بزید و عمر کہا جائے تو سمجھا جائے گا کہ ایک مرور ہوا جو زید و عمر دونوں کے پاس سے ہے، اور مررت بزید و بعمر کہا جائے دوبارہ بال آ کر کے تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں کے پاس سے الگ الگ مرور ہوا۔ تو اب یہ یہاں پر علی دوبارہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں پر الگ الگ ختم ہوا۔ مقرر الجار، اور اعلیٰ حرف جار مقرر رکھا لیکون اذل علی شدۃ الختم فی الموضعین واستقلال کل منہما بالحکم، تاکہ دونوں جگہوں میں ختم کی شدت پر دلالت کرنے والا ختم کی شدت پر ان دونوں میں سے ہر ایک کے حکم میں یعنی ختم کے حکم میں مستقل ہونے پر دلالت کرنے والا ہو۔ تو اب اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہر ایک پر مہر کی گئی الگ الگ، اور جب ہر ایک پر الگ الگ مہر ہوگی تو زیادہ سخت ہوگی۔ اب تیسری بات کہ قلوبہم ابصارہم یہ دونوں جمع ہیں اور سمعہم یہ واحد ہے، تو یہ اسماعہم جمع کیوں نہیں آیا، واحد کیوں آیا؟ تو اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اصل میں تو یہ مصدر ہے سمع، اور مصدر میں جمع لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے جمع نہیں ہے، اور پھر التباس کا بھی اندیشہ نہیں کہ جماعت کے لیے ایک ہی سمع نہیں ہوگا، متعدد سمع ہوگا، تو یہ قرینے سے سمجھ لیا جائے گا کہ اگر سمع واحد ہے مگر مراد اسماء ہے تو قرینے کی وجہ سے التباس بھی نہیں ہے، اور سمع جو ہے اسماء سے مختصر بھی ہے، اور مصدر کی اصل یہی ہے کہ واحد رہے، اس لیے واحد آیا۔ اور جار وواحد السمع ہے، اور سمع کو واحد رکھا التباس سے بے خوفی کی وجہ سے اور اصل کا اعتبار کر کے، اس لیے کہ یہ اصل میں مصدر ہے اور مصادر کی جمع نہیں لائی جاتی۔ یا ایک مضاف کی تقدیر ہو جیسے وعلی حواس سمعہم، ان کی سماعت کے حاسوں پر مہر کر دی، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل کے لحاظ سے سمع مصدر بھی آ سکتا ہے اور بعد میں اس کی جمع استعمال ہوتی ہے جیسے بصر کی ابصار، تو اس کے لحاظ سے جمع بھی ہو سکتا ہے، دونوں جائز ہیں۔ لیکن راجح کیوں ہوا اس کو سمع یہاں واحد کو ترجیح کیوں دی گئی، تو اس کے لیے دوسرا نقطہ چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں اختصار ہے بنسبت اسماء کے سمع میں، دوسرے یہ ہے کہ تفنن ہے، قلوب اور ابصار یہ بطور جمع ہے اور یہ واحد آیا، تیسرے یہ ہے کہ قلوب اور ابصار کے مدرکات مختلف انواع کے ہوتے ہیں، دل بھی مختلف طرح کی چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور آنکھ بھی مختلف چیزوں کا ادراک کرتی ہے، لیکن کان صرف ایک نوع
یعنی صوت کا ادراک کرتا ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ سمع کا مدرک واحد ہے، نوع واحد ہے، یعنی صوت، اس کے لیے سمع واحد آیا برخلاف قلوب اور ابصار کے. لفظ ابصار کو بتایا. ایک تو ابصرہ یبصر ابصارا دیکھنے کے معنی میں، بصرہ دکھ جانا، بینا ہونا، تو بصر کا معنی بینائی. ابصار یہ بصر کی جمع ہے، وہ ادراک العین، وہ ہے آنکھ کا ادراک، یہ اصلی معنی ہوا. پھر مجازن قوت باصرہ کو، یعنی آنکھ کے اندر جو بینائی کی قوت ودیعت کی گئی ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور پھر آنکھ کو جو عضو ہے دیکھنے کا اس کو بھی بصر کہا جاتا ہے. یہی حال سمع کا ہے کہ اصل میں تو قوت سمع کا نام ہے کان کے ادراک کا. پھر اس کے بعد وہ قوت جو کان میں ودیعت کی رکھی گئی ہے اس کو کہا جاتا ہے. پھر وہ عضو جو سننے کا کام کرتا ہے کان، اس کو بھی کہا جاتا ہے. اور شاید کہ ان دونوں سے آیت میں مراد عضو ہے، کیونکہ ختم ہے تو ختم کے مناسب عضو ہی ہے. تو یعنی ان اعضاء کی میں ایسی حیثیت پیدا کر دی گئی ہے کہ حق کو قبول نہیں کرتے، سنتے نہیں. اور شاید کہ لعل سے بیان کیا، چونکہ یہ منصوص تو ہے نہیں تو یہ مستخرج ہے، تو ادباً اس کو قطعی طور پر نہیں بیان کیا بلکہ لعل کے ساتھ ذکر کیا، اور ایسی اور جگہوں بھی ہے. اور شاید کہ ان دونوں سے آیت میں مراد ہے عضو، اس لیے کہ یہ ختم کے اور تغطیہ کے زیادہ مناسب ہے. یعنی ابصار میں بھی عضو مراد ہے اور سمع بھی. اور قلب سے مراد وہ ہے جو محل علم ہو. اور کبھی قلب بولا جاتا ہے، اس سے عقل اور معرفت مراد ہوتی ہے، جیسے ارشاد ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس قلب ہو، یعنی عقل و معرفت ہو. کہ قلب مانا پال ہے گوشت، یہ تو سب کے پاس ہے. تو اب یہاں قلب سے مراد جس کے پاس سمجھ ہو، عقل اور ادراک. اب یہاں پر ہے علی ابصارہم غشاوہ، تو اس میں امام ابو عمر بصری اور علی کسائی کے نزدیک امالہ ہے، یعنی علی ابصارہم غشاوہ. تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف مستعلیہ سے پہلے الف آئے یا حروف مستعلیہ کے بعد آئے تو اس الف میں امالہ نہیں ہوتا ہے. تو 7 جو حروف مستعلیہ میں سے خود سے وقت قسم سے ہے. تو اب یہاں پر الف کا امالہ کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ حروف مستعلیہ کے بعد یہ پہلے الف آئے تو اس میں امالہ نہ ہو، لیکن یہاں اس کے بعد رائے مکسورہ آ رہی ہے اور راء میں تقریر پائی جاتی ہے. تو اب یہ رائے مکسورہ جو ہے گیا 2 کسرے کے حکم میں ہے، اور 2 کسرے کے حکم میں ہونے کی وجہ سے یہ حرف مستعلیہ پر غالب آ گئی. تو حرف مستعلیہ جس میں کہ زبان اوپر کو جاتی ہے، آواز اوپر کو جاتی ہے، تو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں امالہ نہ ہو، اور راء میں مکسورہ میں نیچے کو آئے گی تو اس کا تقاضا ہے کہ امالہ ہو سکے. تو اس وجہ سے راء کو غلبہ کی وجہ سے یہاں پر امالہ ہوا، اور نہ راء مکسورہ نہ ہوتی تو امالہ نہ ہوتا. اور اس کا صاد کے ساتھ امالہ جائز ہوا، اس لیے کہ رائے مکسورہ حرف مستعلیہ پر غالب ہے کیونکہ اس میں تقریر ہے. والا ابصارہم غشاوہ کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو جمہور کے نزدیک تو یہی ہے کہ اعلیٰ ابصارہم خبر مقدم غشاوہ مدخل من کے جملہ. اور دوسری ترکیب اخفش کے نزدیک اعلیٰ ابصارہم ظرف اور غشاوہ فاعل ظرف اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ ظرفیہ. یہ ترکیب جمہور کے نزدیک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ظرف کے عامل ہونے کے لیے وہی شرط ہے جو اس میں فاعل کے عمل کے لیے شرط ہے، کہ اس میں فاعل سے پہلے کوئی وہ ہو جس کے اوپر اس کا اعتماد ہو، مسند الیہ ہو یا موصوف ہو یا موصول ہو یا حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو، تبھی اس میں فاعل عمل کرتا ہے جو حال یا استقبال کے معنی میں. تو اب یہاں ظرف سے پہلے نہ مبتدا ہے نہ موصول ہے نہ موصوف ہے، لہذا یہاں عامل نہیں ہوگا. جمہور کے نزدیک یہ ہے، اور اخفش کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے. تو ان کے نزدیک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ابصارہم ظرف اور غشاوۃ فاعل ظرف. تو اس کو کہا ہے کہ یہ غشاوۃ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے سیغہ کے نزدیک، ایسے جمہور کے نزدیک ہے سیغہ کے امام ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر کر دیا. اور جار مجرور سے مرفوع ہے اخفش کے نزدیک، یعنی اعلیٰ ابصارہم ظرف سے وہ مرفوع ہے اخفش کے نزدیک.
اس اخفش کے بارے میں اس قول کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی تائید جملہ فعلیہ پر عطف کرتا ہے، یعنی یہ جملہ جو ہے ختمہ پر عطف ہو رہا ہے، ختم اللہ جو فعلیہ ہے، اور جملہ ظرفیہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ سے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا حاصل ثبتہ یا ثابت ہوتا ہے، تو یہ ثبتہ سے تعلق ہونے کے بعد فعلیہ ہو ہی جائے گا، اس وجہ سے ظرفیہ یہ فعلیہ سے قریب ہے، اور فعلیہ پر یہاں عطف ہو رہا ہے تو اس کے مناسب یہ ہے کہ یہی ظرف اس میں عامل ہو۔ اچھا، اب یہاں کچھ قرأت شاذہ ہیں، ان کو بیان کیا کہ شاذ قرأت میں غشاوتن پڑھا گیا ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً۔ اب یہ غشاوتن منسوخ کیسے ہوگا؟ تو اس کو کہا جعل کی تقدیر سے دیں، جعل علی ابصارہم غشاوۃ، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے، ختم علی سمعہ و قلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ۔ تو اس طرح سے یہاں جعل مقدر ہو، اس کا مفعول وہی ہو، ایک ترکیب۔ دوسری یہ کہ ختمہ سے متعلق ہو، اور اصل ہے ختمہ علی ابصارہم بغشاوۃ، اب بغشاوۃ میں بائے جارہ جو حذف کر دیا گیا، اور فعل کو اس کی طرف غشاوہ کی طرف متعدی بنفسہ کر دیا گیا، جیسے واختار موسیٰ قومہ، کہ اصل میں من قوم ہی تھا۔ اور غشاوہ ہے، غشاوہ مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے صیغہ کے نزدیک ایسے وقرئ بالنصب علی تقدیر، یہ غشاوتن نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جعل وجعل علی ابصارہم غشاوۃ کی تقدیر پر، یا جار کے حذف اور ختم کے بنفسہ اس تک پہنچانے کی تقدیر پر، اور معنی ہوگا وختم علی ابصارہم بغشاوہ، کہ ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر ایک پردہ کے ذریعے مہر کر دی، تو با حرف جار حذف کر دیا گیا اور ختم بنفسہ متعدی کر دیا گیا۔ اور کچھ قرأت شاذہ ہیں، وقرئ بالضم وبالرفع، بالضم کا مطلب پہلے حرف کو ضمہ، پھر رفع کا مطلب آخر میں رفع، یعنی غشاوۃ، یہ بھی پڑھا گیا ہے، غین کو ضمہ اور آخر میں رفع، والفتح والنصب، یعنی پہلے حرف کو فتحہ اور آخر میں نصب، تب ہوگا غشاوۃن، اور یہ اس لفظ میں دو لغتیں ہیں، تو وہ غین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ یہ لفظ ہے، غشاوہ غشاوہ غشاوہ۔ اور شاذ قرأت ہے اور پڑھا گیا غشوۃن کسرے کے ساتھ آخر میں، اس حالت میں کہ آخر میں مرفوع ہے، تو وعلی ابصارہم غشوۃ، تو غین پہ کسرہ اور آخر میں رفع، اور فتح کے ساتھ اس حالت میں کہ مرفوع ہے یعنی غشوۃ، اور منصوب بھی یعنی غشوۃن بھی۔ اور پڑھا گیا عشاوہ، عشا کا معنی رتودی ہونا، عشاوہ رتودی والا ہونا، تو عین کے فتح کے ساتھ عین محملہ کے ساتھ عشاوہ بھی پڑھا گیا ہے، عین غیر معجمہ کے ساتھ۔ تو یہ 6 قرأتیں ہو گئیں جو سب شواذ ہیں، اور متواتر وہی غشاوہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس کا ربط ما سبق سے کیا ہے کہ دنیا میں ان کی حالت یہ ہے کہ قبول حق کی استعداد سے محروم ہے اپنے کفر و انحماق کی وجہ سے، اور آخرت میں ان کا حال یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، تو یہ وعید اور بیان ہے اس کا جس کے وہ آخرت میں حقدار ہوں گے۔ اب لفظ دو ہے عذاب اور عظیم، تو ان دونوں کی تحقیق کی ہے کہ یہ نکال کی طرح ہے عذاب، نکال اس سزا کو کہتے ہیں جو دوبارہ ارتکاب جرم سے روک دے، ویسے عذاب میں بھی امساک اور روکنے کا معنی پایا جاتا ہے، تو عذاب بھی اس سزا کو کہیں گے جو دوبارہ ارتکاب جرم سے روک دے، تو یہ عذاب نکال کی طرح ہے وزنن اور مانن۔ اب ایک تیسرا ہے عقاب، تو عقاب یہ معاقبہ سے ہے، معاقبہ بعد میں ہونا پایا جاتا ہے، تو معاقبہ جو اس سزا کو کہتے ہیں جو جرم کے بعد ہو، اب چاہے دوبارہ ارتکاب جرم سے روکے یا نہ روکے، دونوں اس میں داخل ہے، تو عقاب جو ہے وہ نکال سے اہم ہے۔
پھر اس کے بعد عذاب مطلق علم فادح کے معنی میں بولا گیا، گراں بار تکلیف۔ اب اس میں جو ہے یہ بھی ملحوظ نہیں ہے کہ جرم کے بعد ہی ہو، یوں ہی ابتداً کسی نے گراں بار بہت سخت تکلیف پہنچائی تو اس کو بھی عذاب کہا جاتا ہے۔ تو اس بعد والے معنی کے لحاظ سے عذاب عقاب اور نکال دونوں سے اہم ہو گیا، کیونکہ عقاب میں ملحوظ ہے کہ جرم کے بعد ہو، اور نکال اس سے اخذ ہے کہ جرم کے بعد ہو اور ساتھ ساتھ دوبارہ ارتکاب جرم سے روکے بھی۔ تو یہ عذاب جو ہے یہ اس سے بھی اہم ہو گیا، عقاب اور نکال دونوں سے اہم ہو گیا۔ اور اصلی معنی کے لحاظ سے نکال ہی کی طرح ہے، وزنن و معنن۔ تم کہتے ہو اعذب عن الشیء و نکل عنہ، اذا سے جب شے سے باز رہے، اور اسی سے الماء العذب، اس میں بھی روکنے کا معنی ہے، لأنه یقمع العطش و یردعہ، کہ شیریں پانی پیاس کو قمع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے۔ اسی لیے شیریں پانی کو نقاح کہا جاتا ہے، اس لیے نقخ من کثرہ، اس لیے کہ یہ پیاس کو توڑ دیتا ہے۔ فرات کہا جاتا ہے، یہ رفتہ سے لیا گیا، اس کے معنی بھی ریزہ ریزہ کرنا، توڑنا۔ تو میٹھے پانی کو فرات بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ پیاس کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ تو پہلا معنی ہوا۔ سمت توسع فیہ، پھر عذاب کے معنی میں وسعت اختیار کی گئی۔ فدحق بمعنی اثقل، فادح بمعنی مثقل، ہر گراں بار علم پر بولا گیا، پھر ہر گراں بار علم پر بولا گیا، اگرچہ نکال نہ ہو۔ نکال یعنی ایسا عقاب نہ ہو جو مجرم کو دوبارہ ارتکاب جرم سے روکے، جناح جرم کرنا۔ تو یہ ان دونوں سے عام ہو گئی، اس دوسرے معنی کے لحاظ سے ان دونوں سے، یعنی نکال اور عقاب، کیونکہ عقاب میں جرم کے بعد ہونا ملحوظ ہے، اور نکال میں جرم کے بعد ہونے کے ساتھ یہ ملحوظ ہے کہ ایسی سخت سزا ہو کہ دوبارہ ارتکاب جرم سے روکے۔ قیلہ سے بیان کیا ہے کہ کہا گیا کہ عذاب کا اشتقاق تعذیب سے ہے۔ تعذیب کا معنی ازالۃ العزم، شیریں حالت کو دور کر دینا، جیسے تقضیہ، ازال القضا، آنکھ سے تنکوں کو خس و خاشاک کو دور کرنا، تمریض، تیمارداری کرنا یعنی مرض کو دور کرنا۔ تو ویسی تعذیب شیریں حالت کو دور کرنا، لیکن ظاہر یہ ہے کہ تعذیب خود عذاب سے مشتق ہے، نہ یہ کہ عذاب تعذیب سے، کیونکہ کہا ہے تعذبہ وانا عذاب کرنا۔ اب لفظ عظیم ہے، اس کو کہا کہ یہ حقیر کی ضد ہے، یعنی اس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، منطقی نقیض مراد نہیں ہے۔ اور کبیر جو ہے یہ صغیر کی ضد ہے، تو جس طریقہ سے کہ حقیر یہ صغیر سے کمتر ہوتا ہے تو عظیم یہ کبیر سے بڑھ کر کے ہوگا، یہاں تک ہو گیا۔ اب عذاب عظیم فرمایا گیا، تو عظیم کبیر یہ تو اجسام کی صفت ہے نا، کہ جس میں کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، اور عذاب سے معنوی چیز ہے، اس کے لیے عظیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کو کہا کہ دوسری قسم کی تکالیف سے جب اس کا مقابلہ کیا جائے تو ان سب سے بڑھا ہوا ہوگا، اس لحاظ سے اس کی صفت میں عظیم آیا۔ اور عظیم سے عذاب کی صفت لانے کا مطلب یہ کہ جب اس کا اندازہ کیا جائے بسائر مائے جانے سے، ان سب چیزوں سے جو اس کی ہم جنس ہے، تو قصور عنہ جمیع ہو، تو سب کے سب اس سے قاصر و کمتر ہوں، وہ حقور بالاضافۃ الیہ، اور اس کے بنسبت حقیر ہوں۔ یہاں تک ہو گیا۔ عذاب عظیم یہ بھی نکرہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ بھی نکرہ ہے۔ تو یہ نکرہ کیوں آیا دونوں جگہ؟ تو اس کو کہا کہ آیت میں تنکیر کا مطلب یہ کہ ان کی آنکھوں پر ایک ایسا پردہ ہے جو اس سے نہیں ہے، جو لوگوں میں متعارف ہے۔ وہ کیا ہے؟ الطعام یعنی الآیات، طعامی تفاعل سے یعنی خود بخود اپنے اختیار سے اندھا بننا، وہ آیتوں سے اندھا بننا۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہاں بھی تنکیر ہے، تو اس کو بیان کیا کہ ان کے لیے بڑے آلام سے، بڑی تکلیفوں میں سے ایک بڑی نوع ہے، ایک عظیم نوع ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے نکرہ کے طور پر ذکر کیا کہ نکرہ غیر معروف ہوتا ہے، تو گویا کہ عام لوگوں کو معروف نہیں، حقیقت اللہ ہی جانے۔